جہاد سے بڑا عمل کون سا ہے اسلام میں؟ شہید سے بڑا رتبہ کیا ہے اسلام میں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جہاد کی ترغیب سنی، گھر میں آئے ہتھیار سجائے، ماں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جہاد میں۔ کہا میں تو اکیلی ہوں، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا، میں نے جانا ہے، میں نے مسجد میں ترغیب سنی۔ انہوں نے بڑی منت کی، وہ نہیں مانے۔ کہا میں تجھے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو میں نے تجھے پلایا تھا، مجھے اکیلی چھوڑ کے نہ جا۔ کہا نہیں میں نے تو جانا ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں نے اسے اپنے دودھ کا واسطہ دیا، یہ پھر بھی نہیں مانا۔ تو ابو ہریرہ ہتھیار سجائے مسجد میں آئے تو آپ نے دیکھ کر منہ ادھر پھیر لیا۔ وہ پریشان ہو گئے کہ یہ اللہ کے رسول کو کیا ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اٹھ جاؤ، ماں کے دودھ کا واسطہ سننے کے بعد بھی تیرا دل نہ پسیجا، اٹھ جاؤ، مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ماں باپ ہیں۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ قبیلہ مراد کی ایک شاخ ہے قرن، وہ اس میں سے ہوگا، اور وہ اس کو پھل بیری کی بیماری ہوئی ہوگی، پھر صرف ایک چھوٹا سا نشان باقی ہے، باقی وہ ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ تیرے دور میں آئے گا، جب وہ آئے نا تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ عمر کو کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو حضرت عمر پریشان حیران ہو گئے، اس کو یہ رتبہ کیسے ملا؟ تو آپ نے فرمایا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، جب بھی یمن سے کوئی قافلہ آتا، اب تم میں کوئی اویس؟ کہا جی کوئی نہیں۔ دنوں پر دن گزر گئے، اب اللہ ہی جانے کس دور میں وہ آئے، کہیں لکھا ہوگا مجھے یاد نہیں یا میری نظر سے نہیں گزرا کس سال میں وہ آئے۔ تو آخر ایک قافلہ آیا مسجد میں، تو آپ نے پوچھا بھائی تم میں کوئی اویس ہے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، لمبا قد، کالا رنگ۔ تو آپ نے کہا تو قبیلہ مراد سے ہے؟ کہا جی ہاں۔ مراد کی شاخ قرن اس سے ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا میرا ہاتھ اٹھا، میرے لیے دعا کر۔ کہا میں آپ کے لیے دعا کروں؟ ہیں میں تو آپ کی خاک نہیں ہوں۔ کہاں صحابی کہاں تابعی؟ سنو سوری دنیا کے تابعین، تبع تابعین، ابدال، کتب مل جائیں تو ایک صحابی کے جسم کے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر نہیں۔ عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ تو عبداللہ بن مبارک ناراض ہو گئے، کہنے لگے بے وقوف، تم صحابی اور تابعی میں برابری کر رہے ہو؟ اللہ کے محبوب کے ساتھ سفر کرتے ہوئے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے ناک کے نتنے میں جو مٹی لگی تھی، عمر بن عبدالعزیز تو اس مٹی کے برابر نہیں ہے۔ یہ صحابی سے کہا جا رہا ہے اویس سے دعا کروانا، یہ اس کو رتبہ کہاں سے ملا؟ کہ ماں کی خدمت سے ملا ہے۔ تو انہوں نے کہا کرو دعا، تو انہوں نے دعا کی۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا میرے پاس رہو گے؟ کہا نہیں آپ کے پاس نہیں رہوں گا، میں کوفے رہوں گا۔ تو کہنے لگے کوفے کے گورنر کو خط لکھ دوں تیرا خیال رکھے؟ کہا نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں، بس میں عوام میں رہوں گا۔ تو حج پر کوفے کا ایک سردار آیا، تو حضرت عمر نے پوچھا اویس کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے برا ہی حال ہے، فقر فاقہ ہی ہے۔ کہ وہ بڑا عظیم آدمی ہے، اس سے تم نے دعا کروانی ہے جب تم واپس جاؤ، اس کا یہ قصہ ہے۔ تو جب یہ حاجی لوگ واپس گئے تو یہ سردار حضرت اویس کے پاس کہنے لگا اویس میرے لیے دعا کرو۔ کہنے لگا اللہ تو حج سے آیا، لوگ حاجیوں سے دعا کراتے ہیں، تو الٹا مجھے کہہ رہا ہے میں دعا کروں؟ کہا نہیں تو دعا کر۔ پھر وہ کہنے لگے کہیں تو عمر سے تو مل کے نہیں آ رہا؟ کہنے لگے ہاں مل کے آیا ہوں۔ اچھا اس لیے انہوں نے ان کے لیے دعا کی، اور راتوں رات کوفہ چھوڑ کے غائب ہو گئے، ہجرت کر گئے کہ اب لوگ مجھے پیر نہ بنا دیں، مجھے بزرگ نہ بنا دیں۔ تو میرے بھائیو جو اس وقت ماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو باپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو خون سفید ہو رہا ہے، یہ سارے وہ جرائم ہیں جس پر ہم کب کے بندر خنزیر بن جاتے۔ یہ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت موقع پہ کام کروا دیا اور اللہ کو منوا لیا کہ نہیں کیا کرو گے میرے بعد، کیا کرو گے میرے بعد؟ کا خیال رکھوں گا، ورنہ اذان ہو اور 95%
مسجد میں نہ آئے. اذان ہو اور ساری دکانیں کھلی رہیں، رزق ہو اور زکوٰۃ نہ دے، طاقت ہو اور عدل نہ کرے، مال ہو اور سخاوت نہ کرے، یہ وہ جرم ہیں جو مچھلی کھانے سے بڑے ہیں. دعائیں کر گیا، اللہ کو منا گیا. تو جب جبریل نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا، اکیلا نہیں چھوڑوں گا، الآن قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب میری آنکھ ٹھنڈی ہے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے. جب آپ نے یہ کہا تو جبریل جو تھے نا غمگین ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے جانے کا، تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی اس دھرتی پہ لوٹ کے نہیں آؤں گا. اور پھر آخری چند لمحات جو باقی تھے اس میں بھی آپ نے اپنی امت کو پیغام بھیجا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ الفاظ آپ دہرا رہے تھے، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں سے برا سلوک نہ کرنا، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں سے اچھا سلوک کرنا. صرف غلام مراد نہیں، سارے غریب لوگ، مسکین لوگ مراد ہیں. غریب مسکینوں پر رحم کھانا، نماز نہ چھوڑنا. کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جن کو جب اللہ رزق دیتا ہے تو وہ غریبوں پر ترس کھاتے ہیں اور رحم کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دروازے بند ہیں کہ وہ دعائیں جو اللہ کے نبی مانگ گئے تھے انہوں نے روکا ہوا ہے ان خوفناک عذابوں کو جو پہلی امتوں پر آ کر برسے اور گرجے اور کڑکے اور زمین تھر تھرائی، آسمان لرز اٹھا، زمین آسمان ایک ہو گئے ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. اگر حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی رونے دھونے اور آنسو نہ ہوتے، آپ رو رہے ہیں ساری رات روئے اور یہ کہتے رہے یا اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، یا اللہ جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے تیری مرضی، معاف کر نہ کر. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، یا اللہ اگر تو عذاب دے تو عزت دار ہے، اور اگر یا اللہ تو ان کو پکڑے تو اپنی قدرت والا ہے، ہم تو تیرے سامنے عرضی کر سکتے ہیں، عذاب دے تیرے بندے ہیں، معاف کر تو عزتوں والا ہے. یعنی نا درمیان میں بات رکھی، درمیان میں. تو آپ نے کہا یا اللہ میں یہ درمیانی بات نہیں کرتا ہوں، معاف کر یا نہ کر، عذاب دے یا معاف، میں یہ نہیں کہتا ہوں. میں کہتا ہوں یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. یہ میری امت کو معاف ہی کرنا ہے، تو نے معاف ہی کرنا ہے، معاف ہی کرنا ہے. یہ کہتے کہتے پھر چھلک پڑے تو جبریل بھاگے ہوئے آئے. یا رسول اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو تو پتا ہے کیوں رو رہے ہیں، ہمیں جو سنانی تھی یہ بات، کیوں رو رہے ہیں؟ کہ اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جبریل واپس گئے، پھر اللہ سے پیغام لائے نہیں رو نہیں، میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دوں، راضی کر دوں. تو آپ نے فرمایا میں تو اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت بخشی جائے گی. محشر میں ایک ممبر آئے گا، اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ کی طرف سے فرمایا جائے گا ممبر پہ بیٹھو، تو آپ بیٹھنے کی بجائے ہاتھ رکھ دیں گے، بیٹھیں گے نہیں. کہیں گے مجھے ڈر لگے گا کہ کہیں ممبر مجھے اٹھا کے جنت میں لے جائے اور پیچھے امت میرے بغیر رہ جائے، لہٰذا میں اپنی امت کے ساتھ ہی کھڑا رہوں گا جب تک ان کا حساب نہیں ہوتا ہے، جب تک وہ کسی کنارے نہیں لگتے. سب سے پہلے آپ نے فرمایا میں اٹھوں گا، میرے ساتھ میری امت، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا، قدموں سے بلال اٹھے گا، اذان دیتا ہوا اٹھے گا، پھر سارے لوگ میدان محشر کو چلیں گے، میری امت میرے ساتھ چلے گی. وہاں ایک اونچے مقام پر مجھے اور میری امت کو کھڑا کیا جائے گا، اعلان ہوگا این الامۃ الامیۃ ونبیھا، ان پڑھ امت اور اس کا نبی کہاں ہے؟ تو مجھے بلایا جائے گا، میری امت کو بلایا جائے گا. تو سب سے پہلے میری امت کا حساب ہوگا، سب سے پہلے پل صراط پر میری امت کو گزارا جائے گا. پھر سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میں پہنچوں گا، میرے بغیر جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا ہے. میں جاؤں گا فَأُخَعْكَيَهَا، اسے کھٹکھٹاؤں گا، پھر میرے لیے کھلے گا، میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ داخل ہوں گے. سب سے پہلے جانے والے، سب سے پہلی امت کو لے کر جانے والے، اور
جنت تک پہنچانے والے یہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہیں، تو بھائیو اللہ کے بعد کسی کا احسان ہے تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک زندگی اور آپ کی ہستی کا احسان ہے۔ ایک ان کے سامنے سر جھکانا، یہ ساری تبلیغ کی محنت کا خلاصہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے غلام بن کے چلو، پنجابی نہ بنو، پٹھان نہ بنو، اور سندھی نہ بنو، بلوچی نہ بنو، اور ایرانی نہ بنو، ترکستانی نہ بنو، نہ عربی رہو نہ عجمی رہو، محمدی بن جاؤ، غلام محمد بن جاؤ۔ لا الہ الا اللہ دل کی چیز ہے، ہم دکھا نہیں سکتے۔ محمد الرسول اللہ ظاہر کی چیز ہے، ہم چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ نظر نہیں آتا، محمد الرسول اللہ چھپ نہیں سکتا، جیسے درخت چھپ نہیں سکتا اور گٹھلی نظر نہیں آ سکتی، لیکن درخت کا وجود گٹھلی کا پتہ بتاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، وہ باہر نظر نہیں آتا۔ لا الہ الا اللہ کے نظر آنے کی چیز محمدی پناہ ہے کہ میں غلام رسول بنوں، غلام محمد بنوں، غلام نبی بنوں۔ میرا سب کچھ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک زندگی میں ڈھلا ہوا ہو تو یہ نشانی ہوگی کہ یہ اندر کوئی اور ان کا ہے نظام، یہ کسی کے تابع ہو کے چلنے والے لوگ۔ تو میرے بھائیوں، ساری دنیا اس وقت اپنی خواہش کی غلام بن کر ہلاکت میں چلی گئی ہے۔ ہم یہ محنت کریں کہ ہم اللہ اس کے رسول کی غلامی پر آئیں اور اس کو لے کر ساری دنیا میں پھریں کہ اب کوئی آنے والا نبی نہیں ہے، تو ساری دنیا کے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے مینا کی وادی میں کہہ دیا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچاؤ، یہ تمہارے ذمے ہے۔ تبلیغ کی محنت نے پرانا سبق یاد دلایا ہے، بھولا ہوا سبق یاد دلایا ہے، جس کو ہم بھولنا بھی بھول گئے تھے۔ زمان مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ مدت ہوئی تھی، یہی بھول گئے تھے کہ دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر پھرنا ہمارے ذمے ہے۔ صرف ایک صدی کے اندر مدینہ سے اسلام کی جو لہر اٹھی ہے ملتان تک پہنچی، ملتان تک۔ دیبل جب کھدائی ہو رہا تھا نا، دیبل جس کو آج کل بھمبور کہتے ہیں، یہ دریائے سندھ کے کنارے پر یہ شہر تھا۔ اب دریا وہاں سے ہٹ گیا ہے، لیکن تھوڑا بہت ایسے چھوٹا سا نالا وہاں اب بھی چلتا ہے۔ تو دیبل کی کھدائی میں نا ایک قبر کھل گئی تھی، قبر، تو اس میں میت نکلی جس کے سینے میں نیزہ ٹوٹا ہوا تھا، نیزے کا گلا پھالا ہوتا نا، اندر ٹوٹا ہوا تھا، اور اس کا جسم تر و تازہ اور خون اسی طرح رس رہا تھا، اور ایک نوجوان کی لاش تھی۔ تو ان کے جو ماہرین آثار قدیمہ ہیں، ان کا قیاس یہ تھا کہ یہ محمد بن قاسم کے لشکر کے ساتھیوں میں سے کوئی ہے جو یہاں شہید